اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس وقت بھی اس امن و امان کی پیشین گوئی کیا کرتے تھے کہ جب ابھی اسلام کی کوئی سلطنت قائم نہ ہوئی تھی۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، مکہ میں ان کو بڑی اذیت دی جاتی، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے مدد مانگیے، اللہ کی مدد کب آئے گی کہ کافروں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں جو ہے انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے سر پہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، ان کے جسموں کو زندہ حالت میں ان کی چمڑیاں جو ہیں نوچ دی جاتی، جسم سے الگ کر دی جاتی، اور اس انداز سے ایسی اذیتناک ان کو تکلیفیں دی جاتی دین کی وجہ سے کہ جس کو آدمی سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ پھر بھی اللہ کے دین پر قائم رہے۔ اور پھر ماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی قسم یہ دین پھیلے گا، مکمل ہوگا، غالب ہوگا، حتیٰ کہ دور دراز کے سینکڑوں میل کے فاصلے ایک اکیلا آدمی طے کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے اس وقت کے 2 بڑے علاقوں کا نام لیا، آج بھی موجود ہیں، صنعا اور حضرموت، یمن کے 2 شہر ہیں کہ جو اس وقت بھی دنگے فساد، قتل و قتال اس طرح کے ماحول میں تھے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ سینکڑوں میل کا یہ سفر اکیلا آدمی کرے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسری روایت میں آپ مانتے ہیں کہ اکیلی عورت بھی ہیرا سے مکہ کا سفر کرے گی۔ اگرچہ اس حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، آپ صرف حالت بیان کر رہے ہیں کہ اسلام جب غالب ہوگا، اس قدر امن و امان ہوگا کہ اکیلی عورت بھی اتنا ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی اکیلی طے کرے گی، اس کو بھی کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کے لیے اس طرح کی باتیں سننا بڑی عجیب لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی باتوں کا ذکر کیا تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے سنا، کہتے کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ڈاکو چور یہ آج کے یہ کہاں پر ہوں گے اس وقت، یعنی حیران ہوتے ہیں آپ کی باتیں سن کر۔ اور واقعی ہی اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے اس اسلام کی نعمت سے کہ اللہ نے نہ کہ صرف لوگوں کو دین دیا، عقیدہ دیا، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں امن و امان دیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس مہینے میں جاہلیت میں تو عمرہ اس لیے کرتے تھے لوگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام اس مہینے میں کوئی عمرہ کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، اور آپ کے 4 عمرے ہی ذوالقعدہ میں ہیں، رجب کے مہینے میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔